ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھرے جاتے ہیں۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا: انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے، مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ درود پڑھیے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیے جواب ملتا ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تم رب کا بن کر تو دیکھو، وہ ہر کسی کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ حضرت علی کا فرمان ہے: اگر نماز پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو تو ہماری آنکھ میں موجود سیاہ دائرہ 45% تک بڑا ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر تم اپنی روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ اور وہ جب تمہاری روتی آنکھوں کو قرار دیا تو ہر طرف سکون کی لہر اٹھنے لگے گی۔ حضرت علی نے فرمایا: جس سے تم کو محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آپ کے بہترین دوست سے بات کرنا ہی آپ کا علاج ہوتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔
دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جب اللہ پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ ماں ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کے ملائے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال و دولت بھی قابل قبول نہیں جس میں زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ادا نہ کیے جائیں۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ شام ڈھلے ایک ویرانی سی میرے گھر جاتی ہے، مجھ سے پوچھو اس کی حالت جس کی ماں مر جاتی ہے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہ سکا اور نہ ہی ناپ سکے گا۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتے ہوئے میں نے اپنی ماں دیکھی۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔